الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہم اولئک ھم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیے کہ وہ لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لائے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اور ان کا اکرام کیا، ان کو آنر کیا اور ان کی مدد کی، اور وہ نور جو ان کی طرف نازل کیا اس کی اتباع کی، اس کو فالو کیا، یہ تمام لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ سامعین حضرات، 12 ربیع الاول کا یہ بابرکت موقع ہے، اور یہ وہی دن ہے جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مبعوث کیا، اس دنیا میں پیدا کیا، اور آپ کو پھر 40 سال کی عمر میں نبوت کے منصبے پہ فائز کیا کہ اس دنیا کو اللہ کا آخری کلام، اس کا آخری پیغام، اس کا ہدایت کا راستہ جو ہے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ مکے کا جو اس وقت کا کلچر تھا، جس کو اگر ہم ایک لفظ میں اگر ڈیفائن کرنا چاہیں تو وہ شرک کہہ کے ہم اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، کہ لوگوں کی زندگی کے جو شب و روز تھے، ان کے جو عبادت کے طریقے تھے، ان کے جو کمانے کا طریقہ تھا، جو سوسائٹی کا ایک سٹرکچر تھا، اور جو قیادت اور جہاں پہ پاور فلو ہو رہی تھی، وہ کل کا کل جو ہے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے جو ہے منفی تھی، اور اپنے بت اور یہ تمام کو انہوں نے گھڑ کے اپنا ایک جال بچھایا تھا اور اس کو چلا رہے تھے۔ اس وقت اس ایکسپلوئٹیٹو ماحول کے اندر، اس اوپریسو رول اور اس اوپریسو کلچر کے اندر اللہ نے جو ہے ایک شمع کو روشن کیا، اور رسول اللہ کو توحید کا پیغام دے کے بھیجا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے اس سماج کو، اس کو دیکھو اور ان کو جو ہے صحیح راستے کی طرف لے کے آؤ۔ میرا جو عنوان اگلے چند وقت کے لیے جو میں آپ سے خطاب کروں گا، یہ ہے 4 keys of success of سیرت موومنٹ، یعنی کہ سیرت کی تحریک کے کامیاب کے 4 راز۔ ویسے تو ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو اس کے انگنت ہیرے اور موتی ہیں، جیمز ہیں، جس سے ہم استفادہ حاصل کرتے ہیں، لیکن جو وقت دیا گیا ہے اس میں چند باتیں سیرت کی تحریک جو کامیاب ہوئی تو کن بنیاد کے اوپر وہ کامیاب ہوئی، اس کی باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا کام نبی بنانے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ لوگوں کے اندر جو ہے ایک اسپرچول اویکننگ، ایک مورل سائنس کو جو ہے انکلکیٹ کرنے کا کام کیا۔ وہ پورا کا پورا وہ جو معاشرہ تھا ایک مادہ پرست، یعنی مٹیریل جو فلسفیز تھے اس کے اوپر جی رہے تھے۔ اگر ایک شخص کسی بت کو خدا مانتا ہے تو اس کی تمام امنگیں، اس کی تمام آرزو ایک مٹیریل کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ تو جب مٹیریل چیز جو ہے آپ کی نظر، آپ کی سوچ، آپ کی روح کے اوپر حاوی ہو جائے تو آپ کے اندر جو ایک اسپرچولیزم ہوگا، جو آپ کے اندر فطرت کے تقاضے ہوں گے، وہ چیز کم ہو جائے گی۔ رسول اللہ نے ان تمام جو چیزیں تھیں، جو لیئرز تھی، جس نے شرک نے جس لیئرز کو بچھا کے توحید کو کور کیا تھا، ان لیئرز کو اٹھا کے لوگوں کے اندر جو ہے اللہ کی معرفت کرائی، اور بتایا کہ یہ دنیا جو ہے ایسے ہی بنی نہیں گئی، اس کو کسی بت نے، کسی لات منات نے نہیں بنایا، بلکہ اس کا خالق اور مالک ایک اللہ کی ذات ہے، جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اور قیامت کے دن پوری نوع انسانی کا یہ حساب لے گا۔ یہ توحید کی جو اویکننگ ہوئی لوگوں کے اندر، اور پھر لوگوں نے جب اس کا قبول کیا، اور وہ توحید ان کے دلوں میں، ان کے سوچ میں جب راسخ ہو گئی، اور ان کو جو ہے یہ جذبہ آ گیا کہ اب اس نظریے کے لیے ہمیں ہمارا تن من دھن اور سب کچھ جو ہے اس کے لیے لگا دینا ہے، تو اسی کے نتیجے میں ہم سیرت میں دیکھتے ہیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، کہ ایک پہلی خاتون جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جو ہے جان پیش کی، اور وہ کون سا اسلام؟ جو رسول اللہ نے جو ہے توحید کے یہ پیش کیا تھا۔ رسول اللہ کے اوپر جتنے لوگ ایمان لے کے آئے اس میں کئی سارے ٹین ایجرز تھے، ٹین ایج کے لوگ تھے، ینگ پیپل، جس میں سے ایک نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ یہ مکے کے جو ہے ایلیٹ خاندان سے ان کا تعلق تھا، ان کے والد خوب دولت چھوڑ کے گئے تھے، ان کے مالک، ان کے والد کا جلدی انتقال ہو گیا تو بچے کو بہت ہی ڈیلیکیٹ اور بہت ہی نازک طریقے سے پالا تھا، یعنی جیسے ایک رائل پرورش ہوتی ہے۔ ایسا مہنگا کپڑا پہنتے کہ 200 درہم 200 دینار کے کپڑے ان کے شام سے سل کے آتے،
اور خوشبو اتنی مہنگی لگاتے کہ اگر کسی گلی سے ان کا گزر ہوتا اور کئی دن بعد کئی وقت بعد کوئی اور شخص گزرتا تو وہ اعتراف کرتا سے یہاں سے مصعب بن عمیر گزرے ہیں، اتنی خوشبو جو یہاں سے آ رہی ہے، اتنی مہنگی خوشبو یہ لگایا کرتے۔ جب اسلام انہوں نے قبول کیا، ٹینیجر انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان کے چچا نے عداوت میں، کفر پہ تھا تو عداوت میں کہا کہ یہ پوری دولت جو گھر بار ہے، جو دولت ہے تمہارے پاس، یہ تمہارے باپ کی کمائی ہے اور تم تمہارے باپ کو کافر سمجھتے ہو، تو یہ سب چھوڑ کے چلے جاؤ، یہ سب چھوڑ دو۔ مصعب بن عمیر نے کہا کہ میں اللہ کے خاطر یہ تمام چیز جو ہے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ تو چاچا کو جو انریج ہوا کہ میں تو اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور یہ ایڈمنٹ ہے اپنے سوچ کے اوپر، تو کہا کہ جسم کے اوپر یہ جو کپڑے پہنے ہیں یہ بھی تمہارے حرام باپ کے جو ہے کمائی سے ہیں، جو تمہارے لیے حرام ہے، اس کو بھی اتار کے جاؤ۔ نیم برہنہ کمپلیٹ نیوڈ ہو کے جو ہے یہ گھر سے اپنے نکلے تھے اس توحید کی خاطر۔ اپنے والدہ کے جب سامنے پہنچے تو والدہ نے کہا کہ مصعب کیا ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ والدہ میں موحد ہو گیا ہوں، I have become a monotheist، میں نے توحید کو جو ہے قبول کیا۔ آج کئی لوگ ہم سب توحید کے اوپر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، توحید کے اوپر ہونے کا مطلب اظہار کرتے ہیں۔ ہماری توحید اور اس توحید میں فرق کیا ہے؟ کیا آج یہ چیلنجز توحید پہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ کیا پیش آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ توحید تھی جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ آج کی توحید ایک علم کلام کا مسئلہ رہ گیا ہے کہ آپ درگاہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، آپ 12 ربیع الاول مناتے ہیں یا نہیں مناتے، یعنی کہ ایک علمی گفتگو۔ وہ جو تحریک جس سے رسول اللہ نے جو ہے معاشرے کے اندر جو ایک حرارت پیدا کر دی، ایک زندہ قوت، ایک نئی پاور کو اچھالا، وہ ڈائنامک جو ہے توحید کے جو ہے گم ہو گئے، اور رسول اللہ نے پھر اس طریقے سے ان تمام لوگوں کی تربیت کر کے اس تحریک کو آگے بڑھایا۔ جیسے یہ تحریک آگے بڑھی، رسول اللہ کا کام آگے بڑھا، تو نئے لیئرز آئے، نئی بیچز آئے، نئے لوگ ملے اور یہ گروپ جو ہے بڑھتا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کی ایموشنل انٹیلیجنس، جو ایموشنل وزڈم ہے اور اسٹریٹجک مشنز ہے، ان سب کے اوپر جو ہے فوکس کیا۔ آپ کوئی بھی نظریہ مانتے ہیں تو اس نظریہ اگر اس وقت جو سوسائٹی ہے اس کو چیلنج کرتا ہے، اس کے نوز اینڈ ہاؤس کو، اس کی جو سٹرکچر، پاور سٹرکچر ہے، اس کو چیلنج کرتا ہے، تو آپ کو ریزسٹنس میٹ کرنا جو ہے یہ لازم ہے۔ لوگ جو ہے ریزسٹنس آپ کو دکھائیں گے، آپ کو بائیکاٹ کریں گے، آپ کو نظر انداز کریں گے۔ اب اگر نارمل کوئی شخص ہے، عام انسان ہے، اگر کوئی شخص اس کا بائیکاٹ کر رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے بدسلوکی کر رہا ہے، اس کی دعوت کا مذاق اڑا رہا ہے، تو لوگ جو ہے گھبرا جاتا ہیں، ایموشنل ہو جاتے ہیں، اور اس ایموشنل ہونے میں پھر وہ غلط اقدام اور غلط فیصلے لے لیتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو ہے ایموشنلی جو ہے ان لوگوں کو اتنا مضبوط کیا، اور قرآن کی وہ آیت کہ ہم لازماً تم کو آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم لازماً بھوک سے، فقر و فاقہ سے، خوف سے، جان کے اور مال کے، ان سب سے تمہیں آزمائیں گے، اور صابرین جو رہیں گے ان کے لیے جو ہے بشارت ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مکے میں جب رسول اللہ اور پھر تمام لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی شروع کی، تو اگر جذباتی لوگ ہوتے تو وہ اسی وقت ریٹیلیٹ کرتے، جواب کرتے، اور وہیں پہ بات جو ہے ختم ہو جاتی۔ رسول اللہ نے اس وقت پورے 13 سال مکے میں آرڈر آف دا ڈے نافذ کیا تھا کہ کفو ایدیکم، کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو۔ ہمارا گروپ ابھی اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ جو ہے وقت کی پاورز کے ساتھ جو ہے وہ ٹکرا سکے، ابھی ہم انیشیل بڈنگ سٹیج میں ہیں، اور کوئی ایموشنل ری ایکشن اس پورے سٹیج کو جو ہے ہیمپر کر سکتا ہے۔ تو ان کے اندر وہ استقامت پیدا کی کہ یہ تمام جو آزمائشیں ہیں، قیامت میں ان سب کا جو ہے بہترین صلہ ملنے والا ہے۔ اور پھر وہ صحابہ جو ہے اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ خباب بن الارض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہا گیا کہ سامنے آؤ، اپنا کرتا اٹھارو، اور جو آگ دہکائی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے لیٹ جاؤ۔ اگر کسی شخص کو پتا چلے کہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، اور میرا مطلب ٹکا بوٹی بنانے والے ہیں، they are literally going to grill me، تو وہ 2-4 لوگوں کو جو ہے مار کے مرے گا، اتنا آرام سے نہیں مرے گا۔ لیکن آرڈر آف دا ڈے، نظم تھا اس کے اوپر، ڈسپلن تھی کہ انہوں نے اپنے جذبات پہ قابو کیا، اور براہنہ پیٹ اس آگ کے اوپر لیٹ گئے، یہاں تک کہ پوری پیٹ جل گئی، آپ کی کھال جل گئی، جو گوشت تھا وہ پگھلنے لگا، اس پگھلنے کے نتیجے میں وہ آگ ٹھنڈی ہوئی اور آگ بجھی وہاں سے۔ اگر کوئی ایموشنل بندہ ہوتا وہ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتا۔ تو یہ تحریک اور یہ کام اگر آگے بڑھے تو ان لوگوں کو جو ہے ایموشنلی بہت سٹرانگ ہونا ضروری ہے، اور اسٹریٹجی رسول اللہ نے جو ہے پھر بنانا سکھایا، گولز۔ اس کی کئی مثال آپ کو مکی دور میں بھی ملے گی۔ مدنی دور میں احزاب کا موقع تھا، جنگ احزاب، اور یہ ایسا واقعہ تھا کہ پورے مدینے کے اندر ایک جو ہے ٹینس سچویشن بنی ہوئی تھی کہ کفار جو ہے آپ کو جو ہے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے، اور ان سے بچنے کے لیے ایک خندق بنائی گئی تھی کہ کم از کم
یہ لوگ چھلانگ کے یہاں پہ ہمارے سامنے نہ آ سکے. اور غطفان کا قبیلہ، قریش اور بنو قریظہ جو مدینے کے اندر تھا، یہ تمام ایک الائی ہو کے رسول اللہ اور جو اس وقت کی مدینے کی حکومت تھی ان کے خلاف جو ہے منصوبہ بندی کر رہے تھے اور سازشیں کر رہے تھے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اس وقت مدینے کے مطلب ایک سٹیٹس اور پاورفل لوگوں میں تھے. کہا کہ اللہ کے رسول میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن ابھی اس کا اعلان لوگوں کے اندر ہوا نہیں، تو لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو یہ اس وقت کی جو سچویشن ہے جو جنگ احزاب میں بنی ہوئی ہے، تو میں جو ہے اس کو ہینڈل کروں گا. رسول اللہ نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، اور آپ اگر ان گروہوں کے درمیان جو ہے تقسیم یا پھوٹ ڈال سکیں تو ہم کو شاید کامیابی ملے. نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے، یہ سب سے پہلے بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا کہ قریش اور غطفان یہ دونوں جو ہے تمہارا ساتھ چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، کیونکہ یہ جو بیٹل ہے یہ لمبی ڈریگ ہو رہی ہے اور یہ لوگ یہاں تک ٹک نہیں سکیں گے. لہٰذا اگر یہ بھاگ گئے تو تم لوگ جو معاہدہ رسول اللہ کے ساتھ کیے تھے میثاق مدینہ میں وہ ٹوٹ جائے گا، اور پھر تمہاری جو ہے یہ ہوگی اکاؤنٹیبلٹی. تو اس سے بچنے کے لیے ان کے کچھ سردار کو اپنے یہاں ہاسٹیج منگوا لو، ٹیک دیم ایز کیپٹیو. یہ بات بنو قریظہ کو کہی. پھر غطفان کے قبیلے اور قریش کے پاس گئے اور کہا کہ یہ بنو قریظہ کے جو لوگ ہیں یہ جو ہے تمہارا ساتھ توڑ کے واپس رسول اللہ کا ساتھ دینے جا رہے ہیں اور یہ تم کو دھوکہ دیں گے، لہٰذا اگر یہ کوئی سامنے تدبیر پیش کرے تو اس کو جو ہے ریجیکٹ کر دیں. تو جب بنو قریظہ کے لوگوں نے ڈیمانڈ کیا کہ آپ اپنے بڑے بڑے سردار ہمارے یہاں پہ ایز اے گیسٹ بھیجیں، تو اس وقت جو ہے یہ سائیکولوجیکل وارفیئر چھڑ گئی کہ بنو قریظہ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ قریش اور یہ ہمارا ساتھ دیں گے، غطفان اور قریش کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ بنو قریظہ والا ہمارا ساتھ دیں گے. ایک سائیکولوجیکل وار کی وجہ سے جو آپس میں ڈسٹرسٹ ہوا، اس ڈسٹرسٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے کفار کا لشکر جو تھا جو وہاں سے بھاگا اور اللہ نے مومنوں کو جو ہے فتح عطا کی. اب یہ جو کام نعیم بن مسعود الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا، تو یہ کیا اللہ نے وحی سے بھیجا تھا کہ یہ اسٹریٹجی کو آپ امپلیمنٹ کریں اس وقت پہ؟ کیا رسول اللہ نے نعیم بن مسعود کو یہ اسٹریٹجی سکھائی کہ آپ یہ سائیکولوجیکل وارفیئر یہاں پہ پلے کریں اور ان دونوں کو ہرائے؟ نہیں. نعیم بن مسعود کے اندر یہ اسکل سیٹ تھا، انہوں نے اس کو ڈیولپ کیا. انہوں نے قرآن اور حدیث کے جو کانسیپٹ ہیں، جو میسج ہے، اس کو سامنے رکھا. وقت کا جو تقاضا ہے، جو سرکمسٹنسز ہیں اس وقت کے، اس کو اینالائز کر کے ان میسج کو چینلائز کیا، اس کو یوٹیلائز کیا کہ اس گول تک ہم لوگ پہنچے. آج یہ ہم لوگ کو یہ اسٹریٹجیز اور یہ تمام چیزیں جو ہے کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو ہے سوشل میڈیا کیمپینز نہیں چلائے، رسول اللہ نے اپنے زمانے میں جو ہے یہ پوسٹرز نہیں چھپوائے، رسول اللہ نے نعرے نہیں لگوائے یا دھرنے نہیں دیے. یہ آج کی اسٹریٹجیز ہے. لوگوں کو آج کے دور کو سمجھ کے جو میسج قرآن جہاں تک ہم کو پہنچانا چاہتا ہے، ان ٹولز کو استعمال کر کے ہم وہاں تک پہنچے. پھر آگے جب بڑھے تو رسول اللہ نے تیسری جو کنجی تھی یا تیسرا جو راز تھا وہ تھا کہ آپ نے جو پروفیشنل ڈائنامکس ہیں اس کو چیلنج کیا. کوئی بھی سوسائٹی جب فنکشن کرتی ہے تو اس کے اندر پروفیشنل سیٹ ہوتا ہے، پورا ایک پروفیشنل بیچ جو اس سوسائٹی کو جو ہے مطلب انسٹلڈ بھی رکھتا ہے اور اس کو موومنٹ میں رکھتا ہے. ہم جو آج کی سوسائٹی لے لیں یا پہلی کی سوسائٹی، اس سوسائٹی میں ڈاکٹرز ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں اور دیگر جو پروفیشنل جو اس سوسائٹی کو مرچنٹس، ٹریڈرز جو رن کرتے ہیں، پولیٹیشنز، یہ تمام. رسول اللہ ایک وقت مکے کے جو ہے وادیوں میں آپ گشت کر رہے تھے اور آپ کی ملاقات جو ہے ایک شخص سے ہوئی، اور وہ شخص اس وقت مکے کا جو ہے چیمپئن، جو کشتی ریسلنگ ہے اس کے چیمپئن تھے. رسول اللہ نے ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کریں. تو انہوں نے کہا کہ میں یہ باتیں جو ہے سمجھتا نہیں ہوں، میں ریسلنگ میں ماہر ہوں، کشتی میں مہارت رکھتا ہوں، تو آپ اگر مجھے کشتی میں اگر ہرا دیں تو میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا. رسول اللہ نے فوراً اس انویٹیشن کو ایکسیپٹ کر لیا. اب مکے کے پہلوان کے ساتھ جو چیمپئن ہے اس کے ساتھ جو ہے رسول اللہ کا مقابلہ ہو رہا ہے. رسول اللہ نے پہلے اس کو فرسٹ راؤنڈ جو تھا اس میں پچھاڑ دیا. اس نے دوسرے راؤنڈ کی دعوت دی، دوسرے میں بھی پچھاڑ دیا. تیسرے راؤنڈ کی دعوت دی کہ اس میں کچھ کروں اور جیتوں. جب رسول اللہ نے تیسری بار جو ہے ان کو پچھاڑا تو ان کے جو ہے اس سے آواز نکلی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اس کے عبد ہیں اور اس کے رسول ہیں. یہ تھے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت رکانہ نے جس طریقے سے اسلام قبول کیا، کیا چیز تھی جس نے ان کو پش کیا کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہوں، اس کو قبول کریں؟ وہ ان کی پروفیشنلٹی تھی. وہ ریسلنگ جو میدان ہے یا جو ریسلنگ کا فن ہے اس کے چیمپئن تھے.
ان کو اس کے ifs and buts, اس کے ups and downs, اس کے no's, اس کے جو کچھ ٹیکٹکس ہوتے ہیں وہ اس تمام چیز سے واقف تھے. جب رسول اللہ نے ان کے میدان میں ان کو ہرایا تب ان کا جو ہے ذہن کھل گیا کہ اچھا یہ جو دعوت لے کے آئے ہیں یہ میری پروفیشنلٹی اس کو چیلنج نہیں کر سکتی, لہٰذا اس چیز نے ان کو آمادہ کیا کہ یہ اسلام قبول کریں. آج دنیا جو سوسائٹی میں رہ رہی ہے اس کے بھی پروفیشنلز ہیں, ڈاکٹر ہیں, سائنٹسٹ ہیں, اے آئی ایکسپرٹس ہیں, مشین لرننگ ہے, بلاک چین ٹیکنالوجی ہے, یہ جتنا آج سائنس گرو ہوا ہے اس سب کے پروفیشنلز ہیں. ان پروفیشنلز کی طرف جو ہے اس لیول پہ جا کے اسلام کی دعوت پہنچانا ہے کہ وہ لوگ اپنے ٹیلنٹ اور سکلز کو جو ہے اسلام کے لیے استعمال کریں اور اسلام کو جو ہے تقویت پہنچائے. آپ سوچیں کہ کوئی ہسٹری کا بڑا پروفیسر ہے یا ایک شخص ہے جس نے کارل مارکس کو پڑھا ہے, لینن کو پڑھا ہے, جس نے ٹوائنبی کی ہسٹری کے فلسفے کو کھنگالا ہے, آپ اس کے سامنے اگر یہ دعوت رکھیں کہ اسلام جو ہے دین حق ہے تو وہ پوچھے گا کیوں؟ آپ جواب دیں گے اس لیے کیونکہ اللہ جو ہے اتنا رحیم ہے کہ آپ اگر جو ہے سبحان اللہ دن میں کہیں گے تو اللہ جنت میں آپ کے لیے ایک پیڑ لگائے گا. تو اللہ اتنا رحیم ہے کہ آپ کا جنت میں اہتمام کر رہا ہے, تو اتنا جب رحیم اللہ ہے تو اس کا دین بھی صحیح ہے. تو آپ یہ بات اگر اس شخص کے سامنے جس کی انٹیلیجنس یا جو ہے پیک پہ ہے یہ رکھیں گے تو وہ ان تمام چیزوں کو ایک سپرسٹیشس باکس کے ڈبے میں ڈال دے گا کہ یہ چیزیں جو ہے من گھڑت باتیں ہیں, اس کی کوئی دلیل, فیکٹس اور فگرز نہیں ہیں. اس کے سامنے آپ کو دعوت رکھنا ہے کہ کارل مارکس نے جو کمیونزم کا تصور پیش کیا, جو کلیکٹیو یہ لینڈ لارڈزم کا یا پھر کلیکٹیو اکنامک سسٹم کا تصور پیش کیا, وہ انسانیت کے لیے خیر نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے خیر ہے کہ انسان جو ہے زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے اور غیر سودی نظام کو جو ہے وہ بند کرے. یہ چیز جب اس کے ڈائنامکس میں ہم ایکسپلین کریں گے اس انٹیلیجنٹ لیول پہ جا کے, وہ چیز ان کو آمادہ کرے گی کہ وہ اسلام قبول کریں اور اسلام کو سرو کریں جس طریقے سے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرو کیا. نوجوانوں کو یہی جو اپنے کیریئر میں لگے ہوئے ہیں, کیریئر گائیڈنس میں, ان کو یہ تمام فیلڈز کو چوز کر کے اپنے پروفیشنالٹی سے جو ہے اسلام کی جو ہے تقویت کو استقامت پہنچانا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. آج نوجوان خود کیریئر گائیڈنس میں کنفیوز ہے, آج اپنے حال کا اس کو پتہ نہیں ہے, ٹک ٹاک پہ ولاگز, یوٹیوب کے ولاگز, ان تمام میں اتنا مشغول کہ اپنی زندگی کا پتہ نہیں, اپنی زندگی کا حال بے حال ہے, لیکن ولاگز میں دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے, کون صبح 8 بجے اٹھ کے کہاں جا رہے ہیں, آج شاپنگ کہاں سے کی, آج ریونیو جو ہے کہاں سے کمایا اور کس کے اس میں کیا اسپیکولیٹو معاملہ ہوئے, ان سب میں جو ہے الجھا کے رکھ دیا گیا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ ان سائنسز کو ماسٹر کرے, جرنلزم ہے, لا ہے, سوشیولوجی ہے, فلسفی ہے, اور پھر ان کے جو ہے مصداق پہ اس کے پیرلل کے اوپر اسلام کی دعوت کو پیش کرے اور لوگوں کے سامنے اسلام کا عدل نظام قائم کرے. آخری بات جو چوتھا راز تھا رسول اللہ کا, جس سے جو ہے تحریک جو سیرت کی تھی یہ کامیابی کی طرف پہنچی, اور ہمارے عنوان کا بھی آخری جو باب ہے وہ تھا کہ ایلیمینیٹنگ آف نیشنلزم اینڈ ٹرائبلزم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ پرستی اور قوم پرستی ان دونوں کی جو ہے نفی کی. جو رسول اللہ کے زمانے میں سٹرکچر تھا, سوسائٹی جس سٹرکچر کے اوپر تھی وہ ٹرائبلزم تھا. ایک ٹرائب ہے, اس کا ایک بڑا سردار ہے, اس نے جو بات بول دی وہ پورا کا پورا ٹرائب مان لے گا. اس ٹرائب کے کچھ کسٹمز ہیں, کچھ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں, یہ کرنا چاہیے, یہ تمام چیزیں. اور یہ آج سے 100 سال پہلے تک تھا اور آج بھی شاید کچھ جگہوں پہ ہے, لیکن پھر اوور آل آج کے معاملات میں یہ حالات بہت بدل چکے ہیں. رسول اللہ نے یہ دعوت پیش کی کہ اسلام جو ہے ایک گلوبل دین ہے. یہ دین جو ہے مکے کے لیے, عرب کے لیے, عربی زبان کے لیے نہیں بلکہ کل کے کل نوع انسانیت کے لیے آیا ہوا ہے. اور جو قبائلی عصبیتیں, پریجوڈزم تھی اس وقت, آپس کے قبیلے کے چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر 100 سال کے لیے جنگیں کرتے. کسی کی بکری کسی دوسرے شخص کے زمین پہ آ گئی اور بکری نے جو ہے کچھ کھا لیا گھاس وہاں کی, تو اس کے اوپر جنگ چھڑ گئی. چھوٹے چھوٹے معاملات کے اوپر صدیوں تک جو ہے جنگ چلتی, باپ جاتا بیٹا آتا, بیٹا جاتا اس کا پوتا آتا, اور یہ لوگ جنگ کرتے. رسول اللہ نے یہ تمام نیشنلزم کو میثاق مدینہ اور جو تربیت مکے میں 13 سال کی اس کے اندر جو ہے رون دیا. اور جو میثاق مدینہ ہوا, مدینے کے فرسٹ سٹیجز, ارلی سٹیجز کے اندر, اس میں جو 3 میجر کام تھے, اس میں سے ایک کام تھا کہ جتنے مہاجر مکے چھوڑ کے آئے ہیں اور یہاں مدینے کے انصار ہیں, یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. ان سب کا سٹیٹس سوسائٹی میں برابر ہے. پورا کا پورا لا جو انصاری کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا وہی لا مہاجر کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا. جو اپرچونٹیز مہاجر کو دی جائیں گی وہی اپرچونٹیز انصار کو بھی دی جائیں گی.
یہ چیزیں جو ہے رسول اللہ نے جو ہے ان تمام لوگوں کی ذہنیت میں ڈالا. آج آپ دیکھیں یہ چیز رسول اللہ کے بعد بھی چلی, بنو عباس, بنو امیہ, بنو عباس, پھر مملوک اور آٹومان امپائر جو آئے ان سب دوران یہ رہا. پھر جب ویسٹرن طاقتیں اور ویسٹرن سائنسز ابھرنے لگی تو ایڈم اسمتھ اور دیگر جو سائنسدان تھے, جو ایجوکیشنلسٹ تھے, جو فلاسفرز آئیڈیاز پیش کرنے والے تھے, انہوں نے پیش کیا کہ جو ہے کسی بھی گروپ کی جو فلاح ہوتی ہے, سکسیس ہوتی ہے, وہ ان کے نیشنلزم میں ہوتی ہے کہ ایک رنگت کے لوگ ایک جگہ پہ رہیں گے, ایک زبان بولنے والے اگر ایک جگہ پہ رہیں گے, ایک نسل والے رہیں گے, تو یہ چیز ان کے اندر یونٹی کریٹ کرے گی اور وہ لوگ اپنے آپ کو اسٹرینتھ کر سکیں گے. یہ جب انہوں نے یہ فلسفہ پیش کیا, اس کو امپلیمنٹ کیا گیا, 1916 میں جو ہے سائکس اینڈ پیکٹ ایگریمنٹ ہوا. اور اس وقت تک سلطنت عثمانیہ بہت کمزور ہو چکی تھی, بہت کمزور, تمام علاقے ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے جو فار اسٹریچ تھے. سائکس پیکٹ ایگریمنٹ 1960 میں طے پایا کہ یہ جو موروکو ہے یہ علاقے اسپین کو دے دیا جائے, جو لیبیا ہے یہ اٹلی کو دے دیا جائے, اور دیگر جو علاقے ہیں ان کو جو ہے نقشوں میں پھاڑ پھاڑ کے الگ جو اس وقت کی مغربی طاقتیں تھیں, برطانیہ, فرانس اور یہ تمام, ان سب کے اندر بانٹ دیے جائیں. رسول اللہ کی وہ جو ایک امت ہوا کرتی تھی, ون نیشن ون لیڈر, اور آٹومان امپائر کے انڈر 43 سے 44 کنٹریز آتے تھے, ان تمام کو جو ہے ڈیوائڈ کر کے سب کو اپنے اپنے گروہ میں بانٹ دیا. اب وہ جو ایک بڑا ویژن تھا, ایک بگر یونٹی تھی اور بگر کاز, اب وہ جا کے میری قوم کی طرف محدود ہو گیا, اور وہ جو گلوبل دعوت تھی وہ ریجنل اور علاقائی دعوت بن کے رہ گئی. رسول اللہ نے جس طریقے سے اس دور میں چیلنج کیا نیشنلزم کو, اور یہی نیشنلزم بن گیا ان کا کہ آگے ہم کو جو ہے ایک گلوبل پاور بنانا ہے اسلام کو. آج اسی نہجے کے اوپر جو ہے نیشنلزم کو چیلنج کرنا ہے. جو اقبال بات کہتے ہیں کہ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم, اور اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم, اور ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم, اور تہذیب کے آذر نے ترشوا صنم, اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم, اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بدھ کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے, غارت کرے کاشانہ دین نبوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, نظارہ اے دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بدھ کو ملا دے. یہ جو نیشنلزم جس نے لوگوں کو ڈیوائڈ کیا ہے, اس نیشنلزم کے اصولوں کے اوپر چیلنج کر کے جو ہے اسلام کو ایک گلوبل آئیڈیالوجی اور ایک گلوبل پاور کی طرف لے جانا ہے, جس طریقے سے رسول اللہ لے کے گئے. اس کے بعد پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو سفیان جیسے قداور شخصیوں کی انٹری ہوتی ہے, وہ لوگ پھر اسلام کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. ہم پہلے ہی ایکسپینشن کی طرف توجہ دیں, اور جو آئیڈیالوجی ہے, جو سیٹ اپ ہے, اس پہ کوئی پختگی نہیں ہے, تو یہ تمام چیزیں جو ہے کوئی خیر کی طرف نہیں لے جائیں گے, اس سے نئے نئے فتنے جنم لیں گے. تو یہ چند پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے سیرت اور ان کے حوالے سے کہ کیسے رسول اللہ کی تحریک کامیابی کی طرف پہنچی, اور ہم ہی کو اسی مصداق وہ ڈیڈیکیشن کی طرح کام کرنا ہے. کیسا ڈیڈیکیشن؟ جنگ بدر کا موقع ہے اور کفار کی طرف سے عتبہ, شیبہ اور ولید سامنے آئے ہیں, 3 بڑے لیڈرز مکہ کے, اور پھر مدینے کی طرف سے بھی لڑنے کے لیے 3 گئے تھے انصار. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم کو ہمارے مد مقابل ہمارے اسٹیٹس والے بھیجو, تم لوگ کسان کھیتی باڑی کرنے والے لوگ. تو رسول اللہ نے کہا حمزہ, علی اور عبیدہ ابن حارث آپ لوگ آگے جائیے. یہ 3 مکے مدینے سے بڑی شخصیتیں گئی. ان دونوں نے جو ہے حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے دشمن کو شکست دے دی. حضرت عبیدہ کو جو ہے جس سے وہ لڑ رہے تھے اس میں ان کو وار پڑا بہت. حضرت علی حمزہ دونوں نے کود کے جو ہے اس شخص کو بھی ختم کر دیا. اب اس حالت میں جو ہے رسول اللہ کے سامنے یہ پیش کیے گئے, پیر کٹا ہوا ہے ان کا, اور انہوں نے جو ہے پھر اشعار کہا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو اپنی بات کو پورا ہوتا ہوا دیکھتے. ابو طالب کہتے تھے چاہے ہمارے جسموں کے ٹکڑے کیوں نہ کر دیے جائے, ہم محمد کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, ہم دامن مصطفیٰ سے کنارہ کشی نہیں کریں گے. تو وہ جو کفار کو جس طریقے سے ڈٹرمینیشن اور جو بلیف تھا رسول اللہ کی ذات پہ, آج مومن کو وہ بلیف جو ہے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. وہ جو توحید زندہ قوت تھی زمانے میں, اس کو دوبارہ قرآن اور ان تمام چیزوں سے ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. محمد یہ صرف ایک نام نہیں ہے, یہ ایک جذبہ ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک آئیڈیالوجی ہے, یہ دنیا کو صحیح راستے پہ لانے کا ایک طریقہ ہے, یہ لوگوں کے اندر تفرقے کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے, یہ صراط مستقیم ہے, یہ شہادت علی الناس ہے, لوگوں کے سامنے اللہ کی حجت قائم کرنا ہے. یہی جو ہے غموں کا جو ہے اظہار ہے, یہی نام جو ہے ہمارے غموں کا اظہار ہے. عورتوں کے لیے جو ہے ایک امنگ ہے, جو یتیم اور پچھڑے طبقے ہیں ان کے لیے ایک امید کی کرن ہے. ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اسی علامہ اقبال کے شعر کے اوپر میں اپنے بات کا اتفاق کرتا ہوں. ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو,
چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو تم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا بھی نہ ہو پھر میں تم بھی نہ ہو، خیمہ یہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، چشم اقوام نظارہ یہ ابد تک دیکھے، رفعت شأنہ لکا ذکرک دیکھے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ اور والذین معہ ان کے نام کو بلند کیا اور ان کی ایک کلچر اور ایک پولیٹیکل ڈومیننس پوری دنیا کے اوپر قائم کی، انشاءاللہ اگر آج وہ پیغام ہم دوبارہ لے کر اٹھے تو مرحلہ در مرحلہ اللہ ہم کو کامیابی کی طرف پہنچائے گا اور یہ دنیا واپس صراط المستقیم کی طرف آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ یہ تمام باتوں پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔